سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استعارہ کا بیان آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا کہ اس میں بیان کیا گیا کہ استعارہ جو ہے احکام شرع میں دو طریقے سے جاری ہوتا ہے، ایک یہ کہ اتصال، علت کا اتصال حکم کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے سبب کا اتصال جو ہے سبب محض کا اتصال جو ہے مسبب کے ساتھ۔ اور پہلی والی جو صورت تھی علت کا اتصال معلول کے ساتھ، وہاں طرفین سے استعارہ جاری ہوتا تھا، اور دوسری والی تھی جہاں پر سبب محض کا اتصال جو ہے حکم کے ساتھ، وہاں پر صرف جو ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا تو صحیح ہے، لیکن مسبب بول کر مسبب مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر آگے چل کے آپ نے ان کو بیان کیا گیا کہ جب آپ نے لفظ تحریر جو سبب ہے اور اس سے آپ نے کہا کہ اس کی استعارہ کیا گیا طلاق سے، تو اب اس کے ذریعے طلاق جو واقع ہونے چاہیے وہ طلاق رجعی واقع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ طلاق مجاز ہے طلاق سے، اور یہ گویا کہ نائب ہوا، اور جب اصل کوئی اپنی بیوی بنتی طالق کہے تو وہاں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لہذا اس لفظ تحریر جو نائب ہے تو نائب کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے جو اصل کا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ لفظ تحریر جو ہے ہم اس کو مجاز اس طلاق صریح سے مجاز کنایہ نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ اس طلاق سے اس کو مجاز قرار دیتے ہیں جو کہ ملک متاع کو زائل کرنے والا ہوتا ہے، اور ملک متاع کو زائل کرنے والا وہ بائن میں ہوتا ہے، کیونکہ رجی جو ہے ملک متاع کو زائل نہیں کرتی۔ پھر لفظ امت وغیرہ آیا۔ اب یہاں پر ایک آپ کے سامنے امت کے باندی کے لیے بولا تھا کہ لفظ طلقت کی اور اس سے مراد تحریر لیا، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر لفظ طلقت کی اس مسبب ہے، اور مسبب بول کر کے لفظ تحریر یعنی آزاد ہونا یہ مراد نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی جو ہے لفظ ہبہ ہے، لفظ تملیک ہے، لفظ بیع ہے، یہ سب کیا ہے؟ سبب ہے۔ سب کیا ہے؟ سبب ہیں، اور یہ نکاح جو ہے یہ مسبب ہے۔ کیا یہ مسبب ہے؟ تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنے نفس کو تجھے ہبہ کر دیا، مَلَّكْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنے نفس کا تجھے مالک بنا دیا، یا کسی نے کہہ دیا بِعْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنے نفس کو تجھ سے بیچ دیا، اور جواب میں کہنے والے نے کہہ دیا قبلتُ، میں نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ وہ جو شرائط ہیں نکاح کے گواہوں کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ بولنے سے جو کیا ہو جائے گا؟ نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی اس کی بیوی بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ بیوی بن جائے گی، یعنی لفظ ہبہ بول دیا وَهَبْتُ، کوئی عورت بول دے وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا، مَلَّكْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنے نفس کا تجھے مالک بنا دیا، بِعْتُ نَفْسِي لَكَ، میں نے اپنے نفس کو تجھ سے بیچ دیا۔ تو یہاں یہ الفاظ سارے کے سارے سبب تھے، اور ان کا جو مسبب ہے وہ نکاح ہے۔ تو اگر کسی نے یہ لفظ بول کر کسی مرد کو کہا اور اس نے کہا قبلتُ، میں نے قبول کیا، تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لہذا وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ سمجھا؟ اب سامنے ایک اعتراض ہوگا اس پر کہ آگے چل کے وہ ابھی اتنا نہ کرے کہ یہاں پر یہ میں نے وہب کیا، میں نے مالک بنا دیا، یا میں نے تجھے بیچ دیا، تو یہ بیچنا اس میں ہوتا ہے جو غلام وغیرہ ہو۔ آزاد عورت وغیرہ یہ چیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے بیچنے کی، مالک بنانے کی۔ اپنے مرد جو ہے اپنی عورت کا مالک نہیں ہوتا ہے، بس وہ کیا ہوتا ہے، ایک اس سے جو ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن وہ مالک نہیں ہوتا اس کی ذات کا. تو جب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے الفاظ بول کر کے آپ اس کو کیا ہے مجازی معنی مراد لے رہے ہیں، اس کا سبب بول کر مسبب مراد لینا، حالانکہ آگے چل کے بیان کریں گے کہ جب بھائی مجازی معنی مراد لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے لفظ حقیقی معنی صحیح ہوتے ہوں. کس کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک. اور جب لفظ صاحبین کے نزدیک حقیقی معنی صحیح نہ ہو، حاضر ابنی جیسی مثالوں میں، تو وہاں کلام کیا ہو جاتا ہے؟ لغو ہو جاتا ہے. آگے چل کے بتاتے ہیں، چلیں. وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ، اور اسی طرح نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ ہبہ سے، لفظ تملیک سے، لفظ بیع سے. بین سطور میں لکھا ہوا ہے وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ قَبِلْتُ. اسی طرح کہا بِعْتُ نَفْسِي لَكَ قَالَ قَبِلْتُ، مَلَّكْتُ نَفْسِي لَكَ قَالَ قَبِلْتُ. تو کہہ رہے ہیں یہ ہبہ، لفظ ہبہ، لفظ تملیک، لفظ بیع وغیرہ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لأن الہبۃ بحقیقتها، اس لیے کہ ہبہ جو ہے اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے توجب ملک الرقبہ، یہ کیا کرتا ہے؟ ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے. وملک الرقبۃ یوجب ملک المتعۃ فی الاماء، اور ملک رقبہ یہ باندیوں کے اندر ملک متع کو ثابت کرتا ہے. ملک رقبہ جب اس کی ذات کے مالک بن گئے تو اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی ذات سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہوگا. یہ باندیوں کے حق میں ہوا، لیکن آزاد عورت کے حق میں یہ آگے آ رہا ہے مسئلہ، اس کو بتائیں. کہہ رہے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ الہبہ جو اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے، اور ملک رقبہ یہ باندیوں میں ملک متع کو ثابت کرتا ہے. تو گویا کہ ملک متع کیا ہوگا؟ ملک متع جو ہے ملک رقبہ کے واسطے سے، صحیح ہے نہیں؟ پہلے ملک رقبہ ملے گی، اس کے بعد ملک متع ہوگا. تو ملک متع ڈائریکٹ نہیں ہوگا، ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع کا حصول ہوتا ہے. فَكَانَتِ الْهِبَةُ سَبَبًا مَحْضًا، تو ہبہ یہ سبب محض ہوگا لِثُبُوتِ ملک المتع، ملک متع کو ثابت کرنے کے لیے، ملک متع کو. فَجَازَ أَن يُسْتَعَارَ عَنِ النِّكَاحِ، تو جائز ہے کہ اس لفظ ہبہ کا استعارہ کر لیا جائے. کس سے؟ نکاح سے. بِأَن يُرَادَ بِالْهِبَةِ النِّكَاح، اس طور پر کہ ہبہ سے جو ہے نکاح مراد لیا جائے. یعنی وَكَذَا لَفْظُ التَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ، اسی طرح لفظ تملیک اور لفظ بیع سے بھی کیا مطلب؟ یعنی کہا ملکت نفسی لک، اور لفظ بیعت نفسی لک، اور مرد نے کہہ دیا میں نے قبلت. سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا. ولا ینقص، نکاح ہو جائے گا. ولا ینقص اس کا برعکس نہیں ہوگا. کیا برعکس نہیں ہوگا؟ حتی لا ینعقد البیع والہبۃ بلفظ النکاح، یہاں تک کہ لفظ نکاح سے بیع اور ہبہ منعقد نہیں ہوں گے. یہ نہیں نکاح بولا میں نے نکاح کیا آپ سے، میں نے نکاح کیا آپ سے، تو اس کا کیا ہوگا؟ بیع منعقد نہیں ہوگی اور ہبہ منعقد نہیں ہوگا. تو جا کے کہے کوئی دکان پہ میں نے نکاح کیا. ولا ينقص حتى لا ينقض البيع والهبة بلفظ النکاح، اور لفظ نکاح سے ہبہ اور بیع منعقد نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ سبب مسبب ہے، اور مسبب بول کر کے سبب مراد لینا درست نہیں ہوتا. سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پر ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے پیچھے کہا تھا کہ ایسی تمام صورتیں کہ جہاں پر الفاظ کنایہ بولا جائیں تو وہاں پر نیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسی جگہ میں جہاں کوئی حقیقی معنی نہیں مراد ہو، مجازی معنی ہی مراد ہو، تو وہاں پر نیت کی بھی حاجت نہیں ہوگی. کیونکہ مزاحم کوئی ٹکرار آتا، اس کا کوئی مزاحم آتا تو وہاں نیت کی حاجت تھی. اب جب کوئی مزاحم ہے ہی نہیں، کئی معنی پائے نہیں جا رہے، بھائی کئی معنی پائے جاتے تو ان میں سے ایک کو ہم متعین کرتے، صحیح ہے نیت کے ذریعے. جب کئی معنی ہوا ہے ہی نہیں، کیونکہ حقیقی معنی تو مراد لینا یا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ایک مثال سمجھیں پھر اس کے بعد ترجمہ لگائیں. جیسے کہ کسی عورت نے ابھی کہہ دیا مرد سے ملکت نفسی لک، میں نے اپنے نفس کا تجھے مالک بنایا، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر جو ہے ملک رقبہ تو ہو نہیں سکتا آزاد عورت میں، کیونکہ آزاد عورت کا مالک بن نہیں سکتا آدمی. تو یہاں پر اس کا ڈائریکٹ مجازی معنی مراد ہو جائے گا، یعنی نکاح ہونا. وَكَرْوَاتِ ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ الْمَحْلُ مُتَعَيَّنًا لِنَوْعٍ مِنَ الْمَجَازِ، پھر ہر ایسی جگہ میں جہاں پر مجاز کیا
ہر ایسی جگہ میں جہاں پر محل متعین ہو جائے، لنوع من المجاز، مجاز کی قسم کا محل، ہر ایسی جگہ میں یکون المحل متعینا، کہ محل متعین ہو جائے، لنوع من المجاز، مجاز کی قسم کے لیے کوئی محل متعین ہو جائے، لا یحتاج فی الی النیت، تو اس میں کیا ہوگی؟ نیت کی حاجت نہیں ہوگی۔ یعنی جب کسی نے اجنبیہ حرہ سے بول دیا ملکی، یعنی کسی نے کہہ دیا ملکی نفسی کی، میں نے تو مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے، صحیح ہے نہیں؟ تو اس نے کہا ملکت کی، میں نے تجھے مالک بنا دیا، تو یہاں پر کیا ہے؟ نکاح منعقد ہو جائے گا اور نیت کی حاجت، کیوں؟ کیونکہ مجاز کی قسم یہاں متعین ہو چکی ہے، اور کیا ہو چکی ہے؟ نکاح، کیونکہ مالک ہونا یعنی ملک رقبہ یہ اس کے اندر ہوگا ہی نہیں، ملک رقبہ اس کے اندر ہوگا ہی نہیں، ملک رقبہ تو باندھیوں کے اندر ہوتا ہے، تو اب یہاں پر ایک مجاز متعین ہو جائے گا، کیا؟ نکاح۔ ہر ایسی جگہ میں جہاں پر محل متعین ہو جائے مجاز کی قسم کے لیے، لا یحتاج فی الی النیت، تو اس میں اس جگہ میں نیت کی حاجت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات بیان کر رہے ہیں، تھوڑا سن لیں، لا یقال سے آپ پیچھے چلیں، وہاں پر امام شافعی، امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک کیا کہا تھا کہ جو ہے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، لفظ کے حکم تکلم کے حکم امام اعظم کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک تھا کہ حکم میں خلیفہ ہے، ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو لیکن عمل نہ کیا جائے کسی معنی کی وجہ سے تو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور اگر حقیقت ممکن نہ ہو فی نفسی تو ایسی صورت میں کلام لغو ہو جائے گا۔ سامنے والا کہتا ہے کہ آپ نے پیچھے حاذا ابنی، اگر کسی نے اپنے غلام کو بولا اور وہ غلام اس سے بڑا ہے عمر میں تو کہا کہ صاحبین کے نزدیک وہ کلام لغو ہو جاتا، کیونکہ جو ہے بیٹا جو ہے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ مثال دیکھیے کہ لفظ ہبا، لفظ تملیک، لفظ بے سے جو ہے نکاح منعقد کر رہے ہیں آپ کس کے؟ آزاد عورت کے حق میں، حالانکہ آزاد عورت جو ہے یہ اس کا حقیقی معنی تو یہاں متعین ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا بن جائے؟ غلام بن جائے۔ جب غلام نہیں بن سکتی تو آپ اس کا مجازی معنی نکاح مراد کیسے لے رہے ہیں؟ کیا سمجھا ہے؟ جب یہ کہا ملکی نفس کی، مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے، تو مالک بنانے کے لیے غلام ہونا چاہیے۔ آزاد عورت مالک کیا ہے؟ غلام نہیں ہے، حرہ ہے وہ، تو جب حرہ ہے تو یہاں حقیقی معنی ہے ہی نہیں مراد، تو حاذا ابنی کی طرح ہو گیا یہ۔ جب وہاں پر آپ نے کلام کو لغو قرار دے دیا تھا تو ایسے ہی آپ یہاں پر بھی کہہ دینا چاہیے کہ بھائی لغو ہو گیا، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ صاحبین بھی کہتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا، تو نکاح کیوں منعقد ہو رہا ہے؟ نکاح منعقد کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ملکی نفسی کے میں یہاں پر حقیقی معنی پر عمل ہو ہی نہیں رہا ہے، اور جب حقیقی معنی عمل نہ ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے، کلام لغو ہو جائے گا۔ حالانکہ یہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ نکاح منعقد۔ سمجھ میں آگے طرح تو کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ حقیقت پر عمل ہو جائے، ممکن ہے حقیقت پر عمل ہو جائے، اور جب ممکن ہے تو اسی صورت کو مانتے ہوئے ہم نے مجاز کی طرف پھیر دیا۔ کیسے؟ کہ وہ عورت دارالحرب چلی جائے، مرتد ہو جائے، قید کر کے جب مسلمان جنگ کریں، وہاں جانے کے بعد اسے پکڑ کے لائیں، کنیز بنائی جائے، اور جب وہ کنیز بنے تو کیا ہوئی؟ باندھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو ملکی کا حقیقی معنی صادق آیا کہ نہیں آیا اس پر؟ جب صادق آیا تو حقیقی معنی سے مجاز کی طرف پھیر دینا۔ کیوں؟ ممکن جب تک ایک مثال آگے اور بھی سمجھا رہے ہیں، ایک مثال اور آگے بھی سمجھا رہے ہیں۔ یہاں پر اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں آسمان کو چھو لوں گا، کسی نے قسم کھائی کہ میں پتھر کو سونا بنا دوں گا، ہواؤں میں اڑ جاؤں گا، تو کہتے ہیں کہ قسم کفارہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت پہ عمل کرنا ہو پھر وہ نہ کرے، حقیقت کو عمل کرنا قادر ہو پھر وہ نہ کرے تو وہ حانث ہوتا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی حانث ہو جائے گا۔ کیسے؟ کسی نے قسم کھائی کہ میں آسمان میں اڑ جاؤں گا، ہواؤں میں اڑ جاؤں گا، آسمان کو چھو لوں گا، پتھر کو سونا بنا دوں گا، یہاں حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے اس طور پر کہ کرامت کے ذریعے آسمانوں میں اڑ جائے، پتھر کو سونا بنا دے، اسی طرح کیا ہے وہ آسمان کو چھو لے، تو یہ اتنا ممکن ہے، یہی ممکن مانتے ہوئے اسے کیا بنا دیا گیا؟ حانث مان دیا گیا۔ سمجھ آ گیا؟ کہہ رہے ہیں لا یقال، یہ نہ کہا جائے ولما کان امکان الحقیقت شرطا لصحت المجاز عندهما ای الصاحبین،
کہہ رہے ہیں جب حقیقت کا ممکن ہونا یہ شرط تھا لصحت المجاز، مجاز کے صحیح ہونے کے لیے، عندہما صاحبین کے نزدیک، کیف یسار الی المجاز، کیسے پھیر دیا جاتا ہے مجاز کی طرف، فی صورت النکاح، نکاح کی صورت میں، بلفظ الہبتی، لفظ ہبہ کے ذریعے، ما ان تبلیغ الحرۃ بالبیع والہبۃ محال، حالانکہ حرہ کا مالک ہونا بیع کے ذریعے اور ہبہ کے ذریعے کیا ہے یہ محال ہے، سمجھ میں آگیا نہیں؟ حالانکہ بیع کے ذریعے اور لفظ ہبہ کے ذریعے کیا حرہ کا مالک ہونا محال ہے، تو جب حقیقت پر عمل کرنا ہو ہی نہیں سکتا تو مجاز کی طرف آپ نے پھیر کر کے ان الفاظ سے نکاح کیسے منعقد کر دیا؟ فرماتے ہیں لأننا نقول، یہ لأننا نقول اس لیے کہ ہم فرماتے ہیں ذالک ممکن فی الجملہ، یعنی یہ چیز ممکن ہے فی الجملہ، یعنی ممکن ہے کیسے؟ کہہ رہے ہیں ممکن الحرہ بالبیع الہبہ، بین سطور میں دیکھیں کہ حرہ کا مالک ہونا بیع کے ذریعے اور ہبہ کے ذریعے کیا ہے یہ ممکن ہے، بأن ارتدت، اس طور پر کہ وہ حرہ کیا ہو جائے مرتد ہو جائے، جب مرتد ہو جائے وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور دار الحرب میں کیا چلی جائے، دار الحرب میں، پھر اس کے بعد مسلمان وہاں فتح کریں اور کیا کریں ثم صبیت، پھر کیا اس کے بعد قید کر کے لائی جائے، تو کسی مسلمان کی ملک میں آئے، اب کہیں ملکی نفس کی، میں یہ مالک کیا ہو گئی، وہ مالک بن گئی نہیں، مالک بن گیا اس کا، تو ملک رقبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع کا حصول ہوگا، تو حاصل یہ کہ لفظ حرہ کے اندر لفظ بیع کے ذریعے سے ہونا، لفظ ہبہ کے ذریعے ہونا، یہ معنی پائے جانے کے امکان ہیں، مالک بننے کے امکان ہے، اور یہی حقیقت پہ عمل کرنا ممکن ہونا چاہیے مجاز کی طرف پھیرنے کے لیے، اور یہ اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے، اتنا ہی، کیونکہ وہ جب مال غلام بن جائے گی کیا ہو جائے گی، تو لفظ ہبہ کا لفظ بھی اسے صادق آئے گا، لفظ بیع کا لفظ بھی کیا آئے گا، جس طرح باندیوں کو بیچے جاتا ہے صادق آئے گا، تو حقیقی معنی ممکن ہو گئے نہیں ہو گئے، جب ممکن ہو گئے تو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، سمجھا نہیں؟ وَهَذَا نَذِيرُ وَصَارَ هَذَا نَذِيرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَخَوَاتِمِ، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ آسمان کو چھونے اور اس کی جیسے نظیروں کی، ان جیسوں کی نظیر ہے، اور یہ ہو گیا ایسے ہی نظیر جیسے کہ آسمان کو چھونا اور اس کے اخوات، کیا مطلب؟ کسی نے کہا کہ قسم کھائی میں آسمان کو چھو لوں گا، کیا ہے؟ ہاں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آسمان کو چھو لوں گا، اب یہ کیا کرے، آسمان کو اگر چھوئے گا تب تو وہ کیا ہوگا، حانس نہیں ہوگا، اپنی قسم کو پورا کر رہا ہے آسمان کو، اور اگر قسم چونکہ یہ کر نہیں پا رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں حانس ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کہ میں ہواؤں میں اڑ جاؤں گا، یا کیا کہا پتھر کو میں سونا بنا دوں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو اس کو حانس نہیں ہونا چاہیے، کیا ہے؟ کیونکہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو، قدرت میں ہو کوئی چیز، اس کے پھر وہ نہ کر سکے تو حکم دیتے ہیں کہ وہ حانس ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ بین ہاشم دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے وَلَا كَانَ الْكِرَّ بِرَّ هَاهُنَا مِنَ الْمُمْكِنَاتِ، یہاں سب سے لاسٹ لائن میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے قسم کو پورا کرنا ہو سکتا ہے ممکنات میں سے، کرامۃ للاولیاء، اولیاء کے ذریعے کرام کی انتقال الحالی والعادی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب ممکن ہے اس طور پر تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، یہ کفارہ ہو جائے گا اس پر اور حانس ہو جائے گا، تو جیسے وہاں ہو رہا ہے ایسے یہاں پر بھی کیا، یہ عورت جو ہے اس کا جو ہے ملکی کے لفظ، لفظ ہبہ کے لفظ، لفظ بیع کے الفاظ اس پر آرام سے صادق آ سکتے ہیں، حقیقی معنی کے اعتبار سے جب صادق آ سکتے ہیں تو پھر ہم نے کیا تھا، یہ صاحبین پہ اعتراض بھی واقع نہیں ہوگا کہ کون سا، کہ آپ نے حقیقت تو ممکن نہیں مجاز کی طرف کیسے پھیر دیا، ہم نے کہا حقیقت ممکن ہے اور ممکن ہے اسی لیے مجاز کی طرف پھیر دیا، لہذا لفظ ہبہ سے نکاح منعقد ممکن ہے فی الجملہ اس طور پر کہ مرتد ہو جائے اور دار الحرب میں چلی جائے، پھر وہ قید کر کے لائی جائے، اور یہ ایسے ہی ہو گیا، یہ ایسے ہی ہو گیا یہ جیسے کہ نظیر ہے، یہ آسمان کو چھونے اور اس جیسوں کی نظیر کی طرح، جیسے کہ قطیران فی الہوا، ہواؤں میں اڑ جانا، والقلب الحجر ذهبا، اور پتھر کو سونا بنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔